السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب آپ کے سامنے نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، جب میں نے وہ کون سے جانور ہیں جن کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے، تو لوگوں نے مجھے بڑا فورس کیا کہ آپ نے یہ تو بتا دیا وہ نہیں رکھنے چاہیے جو نحوست لاتے ہیں یا منوس ہیں، وہ بھی تو بتائیں کہ جو رکھنا گھر کے لیے مفید ہے۔ تو میں آج اسی حوالے سے ایک ذرا مختصر ویڈیو ہوگی بنا رہا ہوں، لیکن اس کا حل لفظ سنیے گا۔ اب آ جاتا ہوں میں اصل ویڈیو کے موضوع کی جانب۔ دیکھیں، خاص طور پر مسلمانوں سے مخاطب ہوں اور بالعموم ہر مذاہب سے تعلق رکھنے والے فرد کے ساتھ بھی ہوں۔ وہ چیزیں جو گھر میں رکھنے میں فائدہ ہے یا گھر میں رکھنا بہتر ہے، نمبر ایک، ہم مسلمانوں کے لیے میں نے اس پہ ایک الگ بھی بنایا تھا، ایک دفعہ ذکر کیا تھا، آج پھر تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ سفید مرغ گھر میں رکھیں، کیونکہ آپ اکابرین کو پڑھ لیجئے گا، میں نے آپ کو بتایا تھا کتا اور گدھا دو ایسے ہیں جو بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں جو انسان نہیں دیکھ رہا ہوتا، اور پھر میں نے آقا سیدنا مولا علی کا ایک واقعہ بھی ذکر کیا تھا۔ مرغ جب بھی سفید مرغ ملائکہ کو دیکھتا ہے تو وہ بانگ دینے لگتا ہے، اور عموماً دیکھیے گا جب فجر کے قریب ٹائم ہو رہا ہوتا ہے تو مرغوں کی بانگیں شروع ہو جاتی ہیں، لیکن میں سفید مرغ کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ ملائکہ کی ڈیوٹیوں کی تبدیل کرنے کی موومنٹ چل رہی ہوتی ہے۔ تو مرغا رکھیں، اس سے فائدہ کیا ہے؟ شیاطین، اجنا جو خبائث میں آتے ہیں، مسلمان اجنا کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اپنی جگہ ہیں، وہ بالکل ایسے ہی جیسے ایک نیک مسلمان انسان ہوتے ہیں۔ سفید مرغ رکھیں۔ دوسرے نمبر پہ چکور رکھیں، کیونکہ دیکھیں چکور کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی جادو ہو رہا ہو یا کسی کے اوپر گندی نگاہ آ رہی ہو تو یہ معصوم پرندہ اس کے اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ اپنا آبزرویشن کیجئے گا کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں آپ ایک رکھیں وہ مر جائے، دو رکھیں مر جائے، تین رکھیں مر جائیں، چار رکھیں پھر بھر رکھتے جائیں تا وقت کہ وہ سلسلہ رک نہ جائے، کیونکہ وہ اتنا نازک ہوتا ہے اور اس کی تسبیح ہوتی ہے الرحمن للعرش یستوی، میرے رحمان میرے رب کا عرش، اس کی کرسی سب سے بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چکور کے اندر ایک خاص راز پنہا رکھا ہے، اور چکور گھر میں رکھنے میں آپ کے لیے، خاص طور پہ جن کو یہ شکایت ہو نا کہ ہمارے گھر میں نحوست آ رہی ہے، نگاہ لگ رہی ہے، وہ لوگ تو کیا کرتے ہیں، وہ ٹرکش بیچتے ہیں، اپنا وہ آئی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ سب خرافات ہیں۔ وہ رکھیں جو اللہ کی، ہر جاندار اللہ کی حمد و تسبیح کرتا ہے، اگر وہ نہ کرے تو اس کی زندگی موقوف ہو جاتی ہے، ایون کے پتے بھی کرتے ہیں۔ لیکن انسان اور جنات جو اس دنیا میں مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود میرا رب کتنا رحمان و رحیم ہے، وہ اپنی چیزیں، اپنی رحمتیں نازل کرنا نہیں چھوڑتا۔ تو چکور آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور، اب دیکھیں بہت سارے لوگ فلیٹ میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ مکانوں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے پاس بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، تو وہ اپنے حساب سے چیزیں رکھیں، چھوٹے والے اپنے حساب سے رکھیں۔ بکری یا بکرا، کوئی بھی، میں نے بکری بکرا، یہ ایک تو سنت انبیاء ہے، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یعنی سنت انبیاء ہے بکریوں کا چرانا، بکری کا رکھنا۔ اور جس گھر میں بکری ہوتی ہے، اس کو میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے، جہاں پہ بکری رہتی ہے یا بکری کا پیشاب وغیرہ یا اس کی مینگنیاں وہاں گرتی ہیں، وہاں اس کو چیک کیجئے گا، ٹیوبرکلوسس کا جرم جو ہے وہ مر جاتا ہے، یعنی ٹی بی کے جراثیم جو ہوتے ہیں وہ پنپتے نہیں ہیں۔ اور بکری سنت انبیاء ہے، ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے بکریاں چرائی ہیں، تو پھر اس میں تو اللہ کی برکت ہوگی، تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ چھوٹے برڈز، لیکن ان میں ایک خیال رکھیے گا، ان پرندوں میں بلیک نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں پرندوں کو آزاد رہنے دیں، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے، لیکن آپ رکھ سکتے علاوہ کالے رنگ کے پرندوں کے۔
کالے میں کوئل بھی آ گئی، مینا بھی آ گئی، وہ پھر ایک عجیب قسم کی پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو اوائڈ کیجیے گا۔ اب ایک بڑا جانور ہے لیکن اس کا رکھنا جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہر آدمی نہیں رکھ سکتا، وہ ہے اونٹنی کا بچہ۔ ہر آدمی کے رکھنے کے لیے وہ جانور ذرا مشکل ہے، لیکن اونٹ کو بھی رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اونٹ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ قرآن میں موجود ہے، اور اونٹ جو نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی تھی قصوہ، جو کہ وہ بھی جنتی جانور ہے، وہ جو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ جا کے خود بخود رکی تھی، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہوا تھا جب آپ مکہ سے مدینہ ہجرت آپ نے فرمائی تھی اس وقت، تو رکھ سکتے۔ دمبا بھی رکھ سکتے، مینڈا، کیونکہ وہ سنت ابراہیمی جو ہم بقرعید میں آیا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، دیکھیں ہم کہتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آیا تھا، یہودی حضرت اسحاق علیہ السلام کی جگہ کہتے ہیں، تو وہ رکھ سکتے ہیں۔ گائیں پال سکتے ہیں، اس سے آپ کو مالی منفعت بھی حاصل ہوگی، دودھ مکھن یہ چیزیں بھی، لیکن گائے کا رہنا بھی باعث برکت ہے۔ کیوں؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قربانی کے لیے ایک خوبصورت سا بچڑے کے زرد کلر کا بچڑا ڈھونڈ کے لاؤ، تو میں اس کو اسلامک پہلو سے بھی منسلک کر رہا ہوں اور ایسٹرولوجی کے پہلو سے بھی کر رہا ہوں، وہ رکھ سکتے ہیں۔ گھوڑے کے دو ہی کام ہوتے ہیں، یا تو ایک سفر کے لیے ہوتا ہے یا جہاد کے لیے ہوتا ہے، اور گھوڑا انبیاء کرام صحابہ کرام سب کے استعمال میں رہا ہے۔ ویسے تو گدھا بھی ایسی چیز ہے، کیونکہ گدھے کا وہی کام ہے جو میں نے کہا تھا کتے کے لیے، لیکن اب گدھا تو آج کل کے دور میں نہیں رکھ سکتے، ابلیس کو پہچان لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے اس کی موومنٹ، لیکن آج کے دور میں کوئی رکھے گا تو لوگ مذاق ہی اڑائیں گے۔ مگر جس کے پاس بڑی جگہ ہے یا جو گاؤں وغیرہ دیہات میں رہ سکتا ہے یا بہت بڑا اس کا مکان، تو اس کو رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور گھوڑے کا میں نے بتایا۔ اچھا، جب میں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو بنائی تھی جانوروں کی، تو لوگوں نے کہا آپ نے کتے کا تو کہا ہے حفاظت کی غرض سے، اور پھر میں نے اصحاب کہف کے کتے کا پورا واقعہ سنایا تھا، مگر میں نے بلی کو منع کیا۔ بلی میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے، مگر اب میں آ جاتا ہوں، اب مجھے لوگ کہیں گے بابا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بھی بلیوں کے بچے پالتے تھے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، لیکن ایسٹرولوجیکل بلی جو ہے وہ پورا مارس ہے، منگل ہے، تو وہ گھر جہاں پہ عورتوں کی غیر شادی شدہ عورتیں رہتی ہیں یا جن کی شادی بیاہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ اگر منگلک، کیونکہ آج کل تو میں 80% منگلک بچیاں دیکھ رہا ہوں، تو لڑکیاں، تو وہ بلی جب اس گھر میں ہوتی ہے تو اس منگل دوش کو وہ انہینس کر دیتی ہے، اس کو بڑھا دی۔ یہ آج آپ کو بڑی نالج کی باتیں بتا رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ تو بلی کیا کرتی ہے، اس انٹینسٹی کو مور انٹینسیفائی کر دیتی ہے۔ تو ایک تو پہلی پرابلم چل رہا ہے، پھر اور اس پرابلم کے اوپر یعنی آپ نے آگ پہ پیٹرول ڈالنے والا کام کیا، یہ وجہ تھی، کوئی شرعی اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اچھا، میں نے اس پہ بھی غور کیا، کچھ لوگوں کے لیے مچھلیاں رکھنا مناسب ہے، لیکن کچھ برجوں کے لیے مچھلی رکھنا یا کچھ لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اب مچھلی کے اندر ایک خاصیت ہے، آپ نے مچھلی کی موومنٹ دیکھی کبھی؟ یہ منہ کھولتی ہے، یہ پوچھا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا آقا سیدنا مولا علی سے کہ اس کی تسبیح ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو اس کی منہ کی موومنٹ ہوتی ہے، تو وہ اپنی جگہ درست ہے۔ اور پھر مچھلی سے حضرت یونس علیہ السلام کا بھی قصہ منسوب ہے۔ تو اب یہ اس میں پھر تعین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ اگر پائسس ہے تو اس کے لیے تو مچھلی بہت اچھی ہے رکھنا، یا اسکارپیو ہے تو اس کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، لیکن پھر مجھے ایک پرسنل کنڈلی سے اس کے دیکھنا ہوگا اس کے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے میں کہوں گا رکھنے نہ رکھیں تو بھی کوئی قباحت نہیں، اگر آپ رکھتے ہیں تو بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو بلی کا میں نے بتا دیا آپ کو۔ تو یہ وہ جانور ہیں، اور دیکھیں جو منوس جانور ہیں نا، وہ شکل سے منوس نظر آتے ہیں۔ چوہا ہو، اب آپ نے کبھی غور کیا ہے
خنزیر کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں کیوں حرام قرار دیا؟ خنزیر کو اس لیے حرام دیا ہے، دیکھیں شریعت میں شرم نہیں ہونی چاہیے. خنزیر سورنی جو ہوتی ہے، سور جو ہوتی ہے بے شرم اور بے حیا ہوتی ہے. ایک سورنی ایٹ اے ٹائم کئی مردوں کے ساتھ، کئی میل سوروں کے ساتھ مباشرت کر رہی ہوتی ہے، تو وہ شرم و حیا نہیں. اور حکمت یہ کہتی ہے، اسلام بھی اس بات کو مانتا ہے، جو جس جانور کا گوشت کھاتے ہیں وہ اسی کی متشابہ چیزیں یا ان کی حرکات یا ان کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ پیدا ہونے لگتے ہیں. تو میرا رب اتنا رحمان اور رحیم ہے، اس نے مسلمانوں کو کہ ان کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں بتائی ہیں، اللہ نے سب کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیا. اب تدبر کرنے والوں کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے جو ہے اس میں بہت کچھ پوشیدہ ہے. ویڈیو لمبی ہو رہی ہے ورنہ باتیں تو میں آپ سے بے پناہ کر سکتا ہوں. تو اس لیے، اور سور کے گوشت میں ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں کہ جو پیٹ اور آنتوں کا سرطان، جلد کا سرطان بہت تیزی سے انسان میں پیدا کرتے ہیں اور نجاست بھی کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مسلمانوں کو اس چیز سے دور رکھا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ آپ فرماتے تھے کہ بکرے کا یا بکری کا دستی کا گوشت جو آپ کو بڑا مرغوب تھا، جس سے آپ جو ہے کھانے بنواتے تھے، تو اور پرندے کا گوشت بھی آپ کھاتے تھے، مثلا مرغ جو زمانے میں ہوتے ہوں گے. تو میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، جتنی میری نالج ہوتی ہے میں اگل دیتا ہوں. باقی اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہوتی ہے کہ آپ لوگ اویئر ہو، آپ کو انفارمیشن، نالج بڑھے، تو کچھ چیزوں کا فیصلہ اپنی جو رب کی طرف سے دی گئی عقل ہے اس سے بھی کر لیا کرے. اس لیے ممنوع ہے. اور جو آزما کے دیکھ لیجئے گا، میں بولنا نہیں چاہتا، جو پوک کا استعمال کرتے ہیں ان کی حرکات دنیا میں جنسی معاملات میں کیا ہوتی ہے. تو خواتین و حضرات، یہ ایک انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کی فرمائش پہ میں نے بنائی. اس کو آپ انشاءاللہ تعالی پورا دیکھیں گے، آپ کا فائدہ ہوگا.